اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزانہ معمول بنا کے میری ذات پہ فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، ایسے بندے نال قیامت والے دن میں محمد خود آگے بڑھ کے مصافحہ کرا۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات دے کثرت درود و سلام نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے دو جمعہ مبارک نو جس موضوع کا آغاز کیتا اسی سلسلہ دے نال انشاءاللہ آج اس موضوع کی اختتام پذیر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان دے کلمات الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وحی کی تھی إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے خاص بندے کی طرف مَا أَوْحَىٰ جو اس نے وحی فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کے اندر کسی دا محتاج نہیں۔ ما اوحا جو بھی اس اپنے بندے نو وحی فرمائی وہی وحی فرمائی، پھر او گفتگو اسا سماعت کی تھی جڑی محبوب خدا دے اندر ہوئی اور خدا دے اندر ہوئی۔ او کلام سماعت کیتا جڑا خدا نے مصطفیٰ نال فرمایا اور مصطفیٰ نے سماعت فرمایا۔ او کلام دے اندر نہ تے میں عرض کی تھی حسد سی اور نہ ہی رشک سی۔ حسد کہندے نے ایسا او عمل جڑا بندے کو نہ ہوئے اور اگلے کو ہوئے اور اس دے چھن جانے دا ایدے دل دے اندر تمنا ہوئے، اس کو حسد کہندے نے۔ حسد ایک عیب ہے اور نبوت عیب تو پاک ہے۔ اور رشک اپنے تو کسی آلہ تے کیتا جاتا ہے، رشک بھی نہیں سی، کیونکہ رشک میرے آقا تا فرماندے جے اس کائنات دے اندر یا مخلوق دے اندر مصطفیٰ تو بڑھ کے کوئی افضل ہوتا ہے۔ سب تو افضل مصطفیٰ کریم دی ذات ہے، اور ایک گفتگو دے اندر نہ مصطفیٰ کریم دا رشک سی اور نہ ہی حسد سی، فقط ایک محبوب اپنے محب کو اپنے شان سننا چاہتا سی۔ اس ساری گفتگو ایسی ضمن دے اندر ہوئی کہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ کریم نے عرض کی تھی مولا تو حضرت آدم نو مسجود الملائکہ بنایا، تے خالق کائنات نے فرمایا سونیا او اصل سجدہ تیرے نور نصیب۔ پھر ایک دفعہ سجدہ ہویا، اس بعد سجدے اعلیٰ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک تھوڑی دی دیر واسطے حضرت آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ رہے، لیکن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا سنیا تیرے دے مومنین تے درود پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن تیرا رب بھی درود بھیج رہا ہے، تے رب دے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم دی شان سب نبیوں تو اعلیٰ، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی مولا تو حضرت موسیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے کلیم بنایا۔ کلیم اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کلیم کہتے ہیں گل کرنے والے نو، گفتگو کرنے والے نو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جدو دل کرنا، کوہ طور تے چلا جانا اور اپنے رب دے نال ہم کلام ہونا۔ میری آقا نے عرض کی تھی مولا تو موسیٰ نو کلیم بنایا اپنا، تے کلیم دا جدو دل کردا سی جا کے تے نال کلام کر لیندا سی، او کلیم اللہ نے انہاں نو تو اے شان عطا فرمائی، بدلے دے اندر میں کی عطا فرمایا۔ فرمایا محبوبہ او کلیم سان اور تینوں میں اپنا حبیب بنایا۔ مولا کلیم تے حبیب دے اندر فرق کی ہے؟ کلیم کے سن کہندے فرمایا کلیم ہوے جڑا گل کرنا چاہیے تے کوہ طور تے آ کے گل کردا ہے، پر محبوبہ ویکھ میں تیرے نال گل نہیں کر رہا بلکہ تیرے نال اپنا دیدار بھی کروا رہا ہوں۔ میں کلیم اللہ او نہیں جڑا گفتگو کیتی، گل کیتی، کلام کیتا، پر سونیا تیرے نال میں کلام بھی کر رہا ہوں، تینوں عرصے بلا کے اپنا دیدار بھی عطا فرما رہا ہوں۔ اور میں موسیٰ کلیم اللہ نے دیدار مانگا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے اللہ میں تیرے دیکھنا چاہتا، اے میرے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا، اے میرے رب اپنا میں دیدار عطا فرما۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے طلب کیتا میرا دیدار، عرض کی تھی مولا اپنا دیدار عطا فرما، تے میں رب فرمایا لن ترانی،
تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. تبارک اللہ ہے شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, یہی تو وہ جو شلن ترانی, یہی تقاضے وصال کے تھے. تبارک اللہ شان میرے رب دیئے کہ کتنے لنترانی فرما رہے ہیں, کتنے تقاضا ہو رہے ہیں وصال دا. ہے کیا کہ میرے رب نے لنترانی, موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا, تو میں نہیں تک سکتا, میرا دیدار تو نہیں کر سکتا. فرمایا حبیب موسیٰ نے کلام کیتا, انہاں دیدار طلب کیتا, پر میں اپنا دیدار نہیں دیتا. لیکن کلیم او کلیم سان, تو حبیب فرق ہی ہے. فرمایا فرق اے وے, تو ہانی دے گھر آرام کر رہا ہے. فرمایا 2,80,000 فرشتیاں دی بارات بھیجی, تینوں دولہا بنا کے معراج تے رہ کے آئے. فرمایا پھر جنت وچوں تیرے واسطے براق بھی منگوایا. فرمایا پھر جبریل نو بھی بھیجا, جبریل نو تیرے قدماں نو تیرے تلیاں نو جبریل کو لو چموایا. فرمایا کریم ہوئے جڑا عرش کرے مولا دیدار عطا کر, تے میں کہاں لنترانی تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. فرمایا ادھر اپنی شان تے دیکھ, 2,80,000 فرشتے بھی آئے, جنت وچوں براق بھی آیا, جبریل بھی آئے, قدم بھی چموائے. فرمایا کریم ہوئے جنہاں نو دیدار نہیں کیتا. فرمایا 2,80,000 فرشتہ دی جماعت دے نال تینوں معراج بھی کرائی, معراج دے نال اپنا دیدار بھی عطا فرمایا. عرض کی تھی مولا اے تے گل ٹھیک ہے, پر موسیٰ کلیم اللہ نے انہوں نے شان عطا فرمائی. جدو او جادوگر سامنے سان, انہاں جادوگراں نے اپنی رسیاں اپنی سوٹیاں اپنی سانپ پھینکے تے او سپ بن گئے. ادھر موسیٰ کلیم اللہ کو بھی احساس ہی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے وہ سانپ پھینکیا تے او سانپ بڑا سانپ بن گیا. اور جتنے جادوگر نے سارے جادوگراں نے سانپ جو رسیاں بنیاں سن, وہ سارے سانپ جڑا او حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا عصا نکل گیا. حضرت موسیٰ نو عصا عطا فرمایا, او دے نالوں ٹیک بھی لا لیندے سن, او دے نالوں بکیاں وچ لا لیندے سن. او عصا دتا کہ جڑے سارے سپاں نو کھا گیا. ایسا عصا عطا فرمایا, بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا, لا حسد نہ رشکے. عرض کی مولا بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے عصا دیتا جنہاں جادوگراں دے او سپاں نو کھا گیا. فرمایا بدلے دے اندر میں تینوں عصائے شفاعت عطا فرمایا ہے, عصائے شفاعت عطا فرمایا. فرمایا قیامت والے دہاڑے تیرے گناہگار امتی جدو قیامت محشر دے میدان دے اندر آ گئے, فرمایا میں تینوں عصائے شفاعت ایسا عطا فرمایا. فرمایا بڑے گناہگار ہوں گے, فرمایا تیرا عصائے شفاعت انہاں دے گناہاں نو نکل جائے گا. فرمایا میں تیری شفاعت نال تیرے امتیانوں جنت کے اندر داخل فرما دیا ہے. پھر میرے آقا نے عرض کی تھی مولا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام نے تو زبور عطا فرمائی, اپنی کتاب عطا فرمائی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام نے عطا فرمائی, بڑی شان ہے. خالق کائنات نے فرمایا میں داؤد ہوں, اگر زبور عطا فرمائی کہ بدلے دے اندر سونے ویکھتے سی تن قرآن عطا فرمایا. میں زبور ہو سی کہ لوگاں نے اپنی مرضی نال تغیر و تبدل کر دیتا, تبدیلیاں کر دیتیاں, اپنی مرضی نال بنا لی, تبدیلیاں کر دیتیاں, آیتاں مٹا دیتیاں, نویاں شامل کر دیتیاں. فرمایا جب قرآن نازل فرمایا کہ میں رب نے وعدہ بھی کیتا, فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسی خود ہی اس قرآن نازل کرنے والے ہیں, خود ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. فرمایا داؤد علیہ السلام کو میں زبور عطا کی تھی, پر بدلے کے اندر تن قرآن عطا کیتا, اور قرآن کے اندر سورہ انعام کی عطا فرمائی. فرمایا تیرا میرا کوئی امتی اگر سورہ انعام کی ایک بار تلاوت کرے گا, میں رب اس کو 10 مرتبہ زبور کی تلاوت کی 10 ثواب عطا فرما دیا گا. آج کی مولا اور دیکھا ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے تو ایک اور بھی شان عطا فرمائی کہ انہوں نے ہاتھ اندر لوہے نو تو نرم کر دیتا, جدھر چاند لوہا موڑ سکرے سان, جڑا اور کوئی طاقت نہیں سکتا. بڑے بڑے لوہے آپ کے ہاتھ اندر آ کے موم بن جاندے سان, جو چیز بنانا چاہ لوہے دی بنا سکتے سان. اے شان حضرت داؤد علیہ السلام نے عطا فرمائی. بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا, میں نے اس بدلے دے اندر کی عطا فرمایا. فرمایا سونیا حضرت داؤد علیہ السلام نے شان سی کہ انہاں دے ہاتھ دے اندر میں لوہے نو نرم کر دیتا, جو چاند بنا سکتے سان. فرمایا اپنے ول تے ویکھ, اے دل کائنات دے اندر او چیز ہے سب تو زیادہ سخت چیز بھی دل ہے, سب تو زیادہ نرم چیز بھی دل ہے. فرمایا سونیا بدلے دے اندر ویکھ, فاطمہ رحمت من اللہ لن لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر
فرمایا بدلے دے اندر میں تن ایسا نرم دل عطا فرمایا، ایسا نرم دل عطا فرمایا اپنی امتیاں واسطے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا مومنین تے رحیم بھی بنایا، کریم بھی بنایا، رؤوف بھی بنایا. فرمایا بدلے دے اندر تن دل عطا کیتا اور دل دے اندر تیرے امتیاں واسطے بڑی نرمی رکھی. فرمایا سونے تن ایسا اخلاق عطا کیتا، ایسا دل عطا کیتا. فرمایا جدھر جدھر سونے تو جانا جائے گا تیرے اخلاق رو دیکھ کے لوگی تیرے نام دا کلمہ پڑھتے جان گے. میں جدھر تو جائے گا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو کر شہا، تاہے کلام الہی میں شمس و دہا. تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں ناز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دتا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید میں کھائی چاہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم. تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح بری. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. میں بدلے دے اندر تن ایسا اخلاق عطا کیتا کہ طائف والے نے پتھر مارے تو نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک آپ دن لین مبارک نال بھی لگا. تو فرشتے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کچھ حکم فرماؤ تے طائف دو پہاڑاں کے درمیان وادی ہے، اس دو پہاڑ آپس کے اندر جوڑ دئیے. انہاں جنہاں تو تکلیف دیتی انہاں دونوں پہاڑاں کے اندر پس کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اتنی انہاں عباس اپنے لڑکیاں کھڑا کر دیتا. آقا علیہ السلام نے پتھر مار دے سان، ایک پاؤں تے پتھر لگدا سی، آقا وہ قدم اٹھا رہے سان، پھر دوسرے پاؤں تے مار دے سان، پھر آقا پہلا قدم رکھ کے دوسرا اٹھا رہے. اتنی تکلیف آ دیتی ہیں. جو فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ کا حکم کرو اے طائف والے لوگاں تباہ نہ کر دیں گے. میرے آقا رحمت اللہ عالمین دا تاج بھاگ گئے. جی نہیں، میں عذاب نہیں لے کے آیا، میں تیرے رحمت پانے کا آیا. فرمایا مینوں انہاں دی نسلاں وچوں ہدایت دی خوشبو آ رہی ہے. میں نہیں پہچان لے انہاں دی نسلاں آ گیا جڑا میرا کلمہ پڑھن گیا. اتنا نرم دل عطا کیتا، اتنا اخلاق عطا کیتا. فرمایا تیرا حسن اخلاق دیکھ کے لوگی تیرا کلمہ پڑھن گے. فرمایا انہاں نوں تے لوہا نرم کیتا نا، پر تینوں تیری امتیاں واسطے تیرے دل نرم بنایا. حریص علیکم، امتیاں واسطے تیرے دل نو حریص کر دیتا. عرض کی تھی مولا نے گل ٹھیک ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نو بڑی شان عطا فرمائی کہ انہاں واسطے ہواواں نو مسخر کر دیتا. ہواواں جڑیاں حضرت سلیمان علیہ السلام دی پابند ہو گئیاں. آج لوگ معجزات تے اعتراض کر دیں. دسو یار پہلے لگے رہیاں شاناں تے جس نبی واسطے سب کچھ بنایا اللہ نے اس نبی دی شاناں عطا فرمائیاں. عرض کی تھی مولا حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے تے ہواواں نو مسخر کر دیتا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت وہاں کہ میرے سمندی فلان جگہ لے جاتے، وہ فلان جگہ لے جاتی سی ہوا خود اپنے تخت پہ جدہ چاند پرواز کرتے سان. حضرت سلیمان علیہ السلام نے شان عطا فرمائی تو مولا بدلے دے میں نے کی عطا فرمایا. انہاں واسطے ہوا مسخر ہو گئی، تخت دے جتھے جان چلے جاندے سان. فرمایا سونیا دیکھ تے صحیح اج دی رات تیرے واسطے براق جڑا لیندا. فرمایا جنت وچوں براق دا اہتمام کیتا. فرمایا جنت وچوں براق آیا. فرمایا انہاں واسطے ہواواں نوں مسخر کیتا، لیکن تینوں جڑا براق عطا کیتا فرمایا انی ہوا دی رفتار نہیں جنی اس براق دی رفتار بنائی ہے. اور براق تیز رفتار والا، وہ دی رفتار کتنی ہے؟ بندہ نگاہ اٹھائے جتنی جلدی نگاہ پہنتی ہے نا اس نگاہ نالوں زیادہ براق دی رفتار ہے. اچھا ایک چھوٹی ایک گل میں کرنا چاہتا، ٹائم بالکل تھوڑا ہے لیکن میں گل ذہن آ گئی تو میرا دل ہے کہ میں سنا کے جاواں. شان مصطفیٰ دے اندر براق عطا کیتا گیا. اور براق دی انی سپیڈ سی جی راہ تھوڑی جی حصے اندر عرش مولا سدرۃ المنتہا سارا کروا کے واپس لے آیا. یہ مصطفیٰ دا کی کمال ہے، یہ تو براق دا کمال ہے نا. بھائی وہ براق منگوایا کہ دے واسطے، وہ براق دیتا کہ اس نو. اے شان ٹھیک ہے مصطفیٰ دی شان یہاں ہے، لیکن اگلی گل جڑا کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جدو معراج تے گیا تو میں ویکھیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر مبارک دے اندر کی کر رہے سن؟ نماز پڑھ رہے سن. گل سارے نوں پتہ ہے نا. انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ ہی بیان کرے گا آقا علیہ السلام کس طرح معراج کرن گئے تے اوتھے جنت دے اندر کی کیتا گیا. اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہی تے براق
دی وہ شان بڑی سپیڈ نال گیا نہیں، براق دی شان نہ تو نگری دسا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو آقا نے دیکھا کہ اپنی قبر مبارک دے اندر اس تو پتہ چلیا اللہ دے نبی زندہ نے، حضرت موسیٰ زندہ نے تے بدرجہ اولا جڑے محبوب خدا نے امام الانبیاء نے وہ بھی زندہ نے۔ اگلی گل سننا، جدو میرے آقا گزرے موسیٰ کلیم اللہ دی قبر دے اندر دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے نے، آقا براق تے سفر کر رہے نے، قبر دی اندر ویکھیا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے نشان مصطفیٰ کے چلو، قبر دے اندر موسیٰ کلیم اللہ کی کر رہے سن؟ نماز پڑھ رہے سن۔ پھر مسجد اقصی میرے آقا گئے، موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصی وچ بھی اسا سنیا کہ استقبال کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ سن۔ قبر چو براق تو پہلے مسجد اقصی، پھر میرے آقا معراج تے گئے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پنجویں، چھٹویں، جدو چھٹے آسمان تے گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان تے، پھر وہ ساری گل آئے گئے، نمازاں کٹ ہوئیاں، سارے پھر معاملات اگلے نے۔ لیکن دسنا میں کی چاہتا، موسیٰ کلیم اللہ دی قبر مبارک کو گزرے براق تے کہ موسیٰ کلیم اللہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے سان۔ مسجد اقصی جدو میرے آقا پہنچے موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصی دے بعد آقا علیہ السلام دا استقبال کر رہے سان۔ میرے آقا معراج دے گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان دے مصطفیٰ کریم نال ملاقات کر رہے نے۔ موسیٰ کلیم اللہ دی رفتار براق نالوں زیادہ، موسیٰ کلیم اللہ دی رفتار براق نالوں زیادہ۔ قبر تو مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی تو چھٹے آسمان دے پہنچ گئے۔ یعنی پتہ چلیا براق اگر اتنی سپیڈ والا سی، او نالوں ایک نبی دی شان زیادہ، او دی سپیڈ زیادہ پہلے پہنچ رہے سن۔ اگر براق دی اے شان ہے، انہاں نالوں زیادہ سپیڈ موسیٰ کلیم اللہ دی ہے، تے پھر جدے پیچھے معراج والی رات میرے آقا دے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہے پیچھے اس امام دے، اگر موسیٰ دی شان ہے تے موسیٰ دے امام دی کتنی شان ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یہ نہ کہ وہ براق دی شان سی، نا 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 نا، او براق مصطفیٰ واسطے آنا مصطفیٰ دی معراج آئی نہیں سی، او دے براق دی معراج سی۔ او دے براق نے کسی مولا اپنے محبوب دا خیر عطا فرما، او دے براق نے ہو رہا سی کہ اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما۔ میں بھی تیرے محبوب نے تلویاں نو چوم لواں، یہ تے براق دی معراج سی۔ اور ذرا توجہ کرنا، کیا کہ محبوبہ بدلے دن تن براق عطا کیتا، او دی سپیڈ جڑی ہے او ہوا نالوں زیادہ سی۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر تو مسجد اقصی تک آ سکتے ہیں، مسجد اقصی تو چھٹے آسمان تک جا سکتے ہیں۔ اگر اسی مسجد رحمانیہ ملاسوئی پولا دے اندر اپنے مصطفیٰ نو پکارے تو کیا آقا ساڑی مدد واسطے نہیں آ جائے؟ عقیدے دی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ عرض کی تھی مولا تو حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرمائی، مسجد پیٹ دے اندر رہے، پھر مسجد پیٹ وچوں تو انہوں نے نجات عطا فرمائی، باہر نکالیا، 3 اندھیرے سن، رات دا اندھیرا، سمندر دے پانی دا اندھیرا، مسجد دے پیٹ دا اندھیرا، 3 اندھیریاں تو نجات عطا فرمائی۔ بدلے دے اندر میں محمد نو کی عطا فرمایا، نہ حسد نہ رشک، نہ رشک نہ حسد۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا میں یونس علیہ السلام نے مسجد پیٹ دے اندر رکھا، 3 اندھیریاں تو 3 مشکلات تو نجات عطا فرمائی۔ فرمایا بدلے دے اندر سونیا میں تیرے امتیاں نو 3 مشکلات تو آزاد کر دیا گا، 3 مشکلات تو آسانی فرما دیا، 3 مشکلات وچوں نکال دیا گا۔ فرمایا پہلی قبر دا اندھیرا او دے وچوں بھی تیرے امتیاں نو نکال دیا گا، دوسرا صراط دا اندھیرا او دے وچوں نکال دیا گا، تیسرا حشر دا اندھیرا۔ فرمایا او تے حضرت یونس سن معصوم امین خطا سن، نبیاں کولوں گناہ ہو نہیں سکدا، او تے نبی سن، انہاں نے شان دتی۔ فرمایا میں تیرے گناہگار امتیاں نو قبر وچوں بھی نجات عطا فرما دیا گا، حشر وچوں بھی نجات عطا کرا دیا گا، پھر صراط تو بھی سلامتی نال گزار کے جنت کے اندر داخل فرما دیا گا۔ حضرت فرمانے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ وجد وجد کی ہوتا ہے؟ او پل صراط والوں زیادہ بریک، تلوار میں زیادہ تیز تو چلنا پوے کڈا اوکھا ہے، دوار تے چلنا پوے تو واہ 4 انچی موٹی ہوندی یا 9 انچی ہوندی، چلنا بڑا اوکھا ہے۔ اے وال نالوں بھی زیادہ بریک، تلوار نالوں زیادہ تیز تے ہے بھی جہنم دے اوتے، کٹ کٹ کے لوکاں جہنم دے اندر ڈگنا ہے۔ لیکن آل حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد ہوندہ ہے جھوم کے، این جھوم کے گزریے۔
کیوں؟ تو میں دوسری سائڈ پہ رب سلم صدام میرے آقا لگا رہے ہیں، اے میرے آقا میری امت کو سلامتی نال صراط گزار کے جنت کے اندر داخل فرما، فرمانے رضا پور سے اب وزن کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ اللہ اکبر۔ عرض کی تھی مولا تو حضرت عیسیٰ نے بھی بڑا مقام عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ نے انجیل عطا فرمائی تے بدلے دے اندر مہر کی عطا فرمایا، فرمایا سنے میں بدلے دے اندر قرآن ہی عطا فرمایا، فرمایا قرآن دے اندر پھر تر سورہ اخلاص ہی عطا فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فرمایا بدلے دے اندر تر سورہ اخلاص عطا فرمائی، فرمایا انجیل ایک پاسے سورہ اخلاص ایک پاسے، سورہ اخلاص شانہ والی، فرمایا اگر انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بدلے دے اندر تن سبع مثانی عطا فرمائی یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی، فرمایا سونے لا مثلھا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی التوراۃ، فرمایا تن سورہ فاتحہ عطا فرمائی تے سورہ فاتحہ نہیں نہ قرآن دے اندر کوئی سورت موجود ہے، نہ زبور دے اندر ایہی کوئی سورت موجود ہے، نہ انجیل دے اندر کوئی ایہی سورت موجود ہے، فرمایا تیناں کتاباں دے اندر ایہی سورت نہیں ہے بھائی، انہاں تیناں کتاباں اندر ایک دی صورت نہیں، ایک صورت قرآن دی حیثیت عطا فرمائی، لیکن باقی کتاباں دی اندر نہیں کہ پورے قرآن دی کی نشان ہوئے گے۔ میں بدلے دن رہی عطا فرمایا۔ پھر آج جو پچھلے جمعہ جتنے گل مکائی سی اوتھوں گل اگلی گل کرنے لگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ شان عطا فرمائی، انہوں نے خلیل اللہ بنایا، فرمایا سونے جعلتک حبیبی، تن اپنا حبیب بنایا، تے خلیل او ہوندا جڑا یا تو سارا کچھ نثار کرے تے حبیب ہوندا جے تیل یار سارا کچھ نثار کر دے۔ تے میرے آقا نے عرض کیتی مولا تو حضرت ابراہیم نو شان عطا فرمائی جدوں اپنے بیٹے دی قربانی کرن لگے سن تے جنت دے وچوں او دمبا آ گیا، او مینڈا آ گیا، حضرت اسماعیل دی قربانی دی جگہ فدیہ دے طور تے او مینڈا آ گیا، او دمبا آ گیا تے قربانی حضرت اسماعیل دی نہیں بلکہ اس دمبے دی ہو گئی۔ اتنی شان ابراہیم اللہ تے اسماعیل ذبیح اللہ دی بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا، بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا۔ انہاں توجہ کرنا سننے ابن ماجہ شریف دے حدیث پاک ہے، سن کے تانوں مزہ آ جائے گا۔ اے سننے ابن ماجہ میرے سامنے عربی متن دے نال توجہ، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پاک راوی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا ھذہ الامہ مرحومۃ، فرمایا اللہ نے میری امت کو امت مرحومہ بنایا ہے۔ مرحوم ادا مطلب کی بنیا جدے تے رحم کیتا گیا ہوئے، اے امت رحم والی امت مصطفیٰ کریم دے صدقے، فرمایا عذابھا بایدیھا، فرمایا ایدہ عذاب اس امت دے ہاتھ دے اندر دے دیتا ہے۔ گال سمجھو جی ابن ماجہ حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 1099 سامنے میرے موجود ہے، ایک ایک لفظ دا جواب دارا، ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ واسطے تو فدیے دے طور تے مینڈا سامنے لے کے آیا، حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ میں نے دی ہوئی، بدلے دے اندر میں نے کی عطا فرمایا، فرمایا سونے تین امت ایسی عطا فرمائی کہ جس دا عذاب او دے ہاتھ دے اندر دے دیتا گیا، جس دا عذاب او دے ہاتھ دے اندر دے دیتا گیا۔ میں حدیث پڑھنے لگا ذرا توجہ نال، فرمایا فاذا کان یوم القیامۃ رفع الی کل راجل من المسلمین راجل من المشرکین فیقال ھذا فداؤکم من النار۔ عربی متن پڑھ دیتا ہوں، بات کو سمجھا لگا، فرمایا بدلے دے اندر فدیہ دیتا گیا، ابراہیم خلیل اللہ نو بدلے دے اندر اسماعیل رضی اللہ دی قربانی دی جگہ او فدیہ دیتا گیا، دمبا آ گیا، فرمایا چھوڑ تیری امت رو کی عطا کیتا، بدلے دے اندر تینوں کی عطا فرمایا، فرمایا قیامت والے تیری امت آئے گی، میں ہر امت رو ایک مشرک بندے دی ہاتھ دے اندر اس کو پکڑا دیاں گا۔ وہ مشرک کون؟ جڑی آگ دی پوجا کرن والے، جڑی سورج دی پوجا کرن والے، جڑی چاند دی پوجا کرن والے، جڑا درختاں نو پوجن والے، جڑے روشنی نو پوجا کرن والے، جڑے جھوٹے معبوداں نو منن والے، فرمایا مشرکین تے کفار، میں تیرے ایک ایک امتی نو ہاتھ دے اندر ایک ایک مشرکین دا ہاتھ پڑھاواں گا تے میں کہاں گا ایک ایک مشرک نو جہنم دے اندر سٹے جاؤ، تواڈے گناہاں دے بدلے اے فدیے دے طور تے اے مشرک جہنم دے اندر جائے گا۔ فرمایا تیری ایک ایک امتی نو ایک ایک مشرک دا ہاتھ پڑھاواں گا، او اس مشرک نو اپنے فدیے دے طور تے جہنم دے اندر سٹ کے خود آپ جنت دے اندر چلا جائے گا۔ میں
شان تینوں عطا فرمائی قیامت دے دن تیری امتیاں دا عذاب تیرے امتیاں دی حق دے اندر دیواں گا کیا وہ مشرک ہون گے انہاں دا حق ہوئے گا فرمایا فدیے دے طور تے اپنے فدیے دے طور تے گناہگار تیری امت اپنے فدیے دے طور تے مشرک نو سٹے گی دوزخ دے اندر تے مشرک جو دوزخ دے اندر جائے گا تے فدیہ او ادا ہو جائے گا تے تیری امت نو سلامتی نال جنت دے اندر داخل فرما دے گا ہن آخری حدیث پاک دا توجہ نال سماعت کرنا ٹائم چونکہ پورا ہو گیا تقریر ختم کرن دا لیکن جس نو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا ماشاءاللہ حاجی صاحب دی محبت بڑی نگاہ ایک میرے طرف ہوگی ایک کڑی دی طرف ہوگی اور محبت والی نگاہ کیا نہیں ہوتی کار صاحب بس کرو ٹائم ہو گیا اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے توجہ نبی پاک علیہ السلام نے ساریاں گلاں ہوئیاں میرے رب نے فرمایا ہن محبوبہ میں تینوں معراج تے بلایا ہن کچھ تین تحفہ دینا ہے مانگ کی منگنا میرے آقا نے عرض کی تھی ایک فی امتی علامہ کاشف علیہ رحمہ معالم النبوہ کے اندر اس گالوں نے نوالا بھی نوٹ کرایا ایک فی امتی مولا میری امت کو بخش دے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے رب نے فرمایا تیرے 70,000 امتی بخش دیتے گی میرے رب نے فرمایا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے عرض کی تھی مولا میری امت کو بخش دے ایک پھر امتی دوسری باری بھی کیا رب نے فرمایا 70,000 بخش دیتے گال تیسری باری آئی رب نے فرمایا مانگ محبوبہ کی منگنا ہے عرض کی تھی مولا میری امت کو بخش دے ایک پھر امتی گال ایک تک نہیں رب نے 5 باری پوچھا محبوبہ کی منگنا ہے عرض کی تھی ایک پھر امتی مولا میری امت کو بخش دے گل 10 باری توڑ گئی رب نے 10 باری پوچھا محبوبہ کی منگنا ہے عرض کی تھی پھر امتی مولا میری امت کو بخش دے فرمایا 70,000 اور بخش دیتے عرض کی تھی مولا میری امت کو بخش دے گل 20 باری ہوئی رب نے فرمایا بخش دے 70,000 اور بخش دیتے گل 100 باری ہوئی رب نے 100 باری پوچھا محبوبہ کی منگنا ہے عرض کی تھی پھر امتی میری امت کو بخش دے رب نے فرمایا 70,000 اور بخش دیتے گل 200 باری توڑ گئی 300 باری توڑ گئی 400 باری علامہ کاشف علیہ رحمہ اس حدیث پاک لکھتے فرمایا رب نے 700 باری پوچھا فرمایا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے مانگ محبوبہ کی منگنا ہے 700 باری میرے آقا نے ایک ہی کیا ایک پھر امتی ایک پھر امتی مولا میری امت کو بخش دے مولا میری امت کو بخش دے 700 باری ایک ہی جواب دیتا مولا میری امت کو بخش دے رب نے بھی 700 باری کیا 70,000 بخش دیتے 70,000 بخش دیتے ہر کی کائنات نے فرمایا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے فرمایا ایک ہی گل ایک پھر امتی فرمایا جا سونیا تیری امت کا حساب تیرے حق میں اندر رکھیا فرمایا جنہیں قیامت رہے تو کرے گا تیری امت کا حساب آتی دل میں مانگ تکبیر وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے حضرت ادریس نے جنت میں کیا کہ مولا میں واپس نہیں جانا جنت بڑی سونی میں ایک رہنا ایتے محبوب خدا نے دیدار خدا کیتا عرض کی مولا میں اپنی گناہگار امت پیچھے واپس جانا خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا بھی کمال والا پورے دیوار کا دی اندر جو کچھ سما کے تھا اللہ مرد فکر عطا فرمائے آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم